شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ، سیکھ کر اس کو زمانے کو سکھاتے جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح مئات عامل کی النوع العاشر۔ اب تک اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 43 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 44۔ آج کی جو عبارت ہے، ہم نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ یہ جو ہے اصبح، امسا اور اضحیٰ، یہ فعل ناقص ہیں، ان کا استعمال بتا دیا۔ اب میں نے آپ کو اس سے پہلے والی جو ویڈیو تھی، اس ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ جو ہے کبھی سارا کے معنی میں بھی آتے ہیں۔ تو آج کی جو عبارت ہے وہ ہے ان تینوں کی مثال میں کوٹ کر رہا ہوں نا، ان تینوں کو معطوف علیہ بنا کر پھر مثلو کا مضاف الیہ بنا کر مثالہ مبتدا محذوف کی خبر بنا دیں گے ہم لوگ۔ تو علیحدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو نا۔ تو اب یہ ہے کہ مثلو مضاف اور اصبح فعل ناقص، الفقیر اس کا اسم، غنیًا اس کی خبر، پھر فعل ناقص اپنے اسم اور اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، امسا فعل ناقص، زید اس کا اسم، کاتباً اس کی خبر، امسا فعل ناقص اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف اول، اور پھر واو حرف عطف، اضحیٰ فعل ناقص، المسلم اس کا اضحیٰ کا اسم اور منیرن اس کی خبر، پھر اضحیٰ فعل ناقص اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی، پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر، معطوف علیہ اپنے معطوف اول اور معطوف ثانی سے مل کر یہ بن جائے گا مثلو مضاف کا مضاف الیہ، اور پھر مثلو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مثالہ مبتدا محذوف کی خبر، مثالہ مبتدا محذوف اپنی اس خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ ہمارا پارٹ نمبر النوع العاشر کا 44 پارٹ نمبر بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔